گزارنے کے اصول ہیں. جس طرح سے اس دنیا میں کوئی بھی چیز بنتی ہے اس کے اصول ہوتے ہیں. اس طرح مثال کے طور پہ گاڑی ہے، گاڑی کے اصول ہیں، اس کے ساتھ مینول ہے کہ آپ اس کو گیئر لگاؤ گے، اس کی بریک کی جگہ پہ بریک ہے، اس کے کلچ کی جگہ پہ کلچ ہے. اگر اس کے اصولوں سے ہٹ کے گاڑی چلے گی تو نہیں چلے گی. کوئی بھی چیز آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس لائف کی جو انسان نے کریٹ کی، جس کی عقل بنانے والے عقل کے سامنے اس کی عقل بالکل ناقص ہے. انسان دیوار کے پار کی چیز نہیں دے سکتا. اگر انسان اپنی اس چھوٹی سی عقل سے کوئی چیز کریٹ کرتا ہے اور اس کے اصول بناتا ہے کہ ان اصولوں پہ چلے گی. اینک ہے، اینک آپ ٹانگ پہ نہیں باندھ سکتے، آنکھوں پہ اچھی لگے گی اور تب اس کا فائدہ بھی ہوگا. جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی اگر وہ اپنی جگہ پہ ہو تو اس کا بنانے کا بھی فائدہ ہے، اس کا فائدہ بھی ہوگا اس سے. اور اگر وہ اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے کسی اور جگہ پہ ہوگی تو اس کا نقصان ہوگا. ایسے ہی انسان کو اللہ نے بڑے مقصد کے لیے بنایا ہے اور اس کو مقصد کے لیے مینول وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بتایا ہے، قرآن کے شکل میں ایک مینول دیا ہے. اب جب یہ مقصد پہ ہوگا تو یہ خود بھی کامیاب ہوگا، یہ دنیا کی کامیابی کے لیے ذریعہ بنے گا، یہ رہنمائی کرے گا، یہ سب کو آگے لے کے چلے گا. جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، انہوں نے آ کے مقصد سمجھایا انسان کا مقصد کیا ہے اور پھر انہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ اس طرح سے کرنا ہے. جب صحابہ نے ان کو فالو کیا اور ان کی زندگی پہ چلے، اللہ نے نہ صرف صحابہ کو کامیاب کیا بلکہ صحابہ کی اطاعت کرنے والوں کو بھی کامیاب کیا اور پھر دنیا پر راج کیا. آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد سے ہٹ گئے. ہم اس چیز کو بھول گئے کہ ہم آئے کس مقصد کے لیے. ہمیں کرنا کیا ہے؟ نفس کی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ان لوگوں کی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جن کو قرآن نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ ناکام ہے، جن کے پاس نہ کلمے والی زندگی ہے نہ کلمے کے اصول ہیں. اب بظاہر نظر آ رہا ہے وہ لوگ کامیاب ہو رہے ہیں، ان کے پاس چیزیں بھی زیادہ ہیں، ان کے پاس سہولیتیں بھی زیادہ ہیں. ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ ہم پیسوں سے آپ اچھا بستر تو خرید سکتے ہیں لیکن سکون نہیں خرید سکتے. پیسوں سے آپ بھوک مٹانے کی چیزیں تو خرید سکتے ہیں لیکن بھوک نہیں مٹا سکتے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ نے سارے فروٹس، باربیکیوز، چیزیں سب کچھ آپ نے اکٹھی کر لیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں. چیزیں تو آ گئی ہیں لیکن بھوک تب ہی مٹے گی جب اللہ چاہیں گے. ایک قوم کا واقعہ ہے، طالوت کے ساتھ لشکر لے جا رہا تھا. حکم ہوا کہ جو اگر نہر آ رہی ہے یا پانی آ رہا ہے، اللہ کے ہمیشہ معاف فرمائیں کہ وہ وہاں سے پانی نہیں پینا. اگر پینا بھی ہے مجبوری کے تحت تو ایک چلو بھر کے پینا. اب جو ایمان والے تھے وہ بغیر پانی پیے آگے نکل گئے اور جو تھوڑے بہت ایمان والے تھے انہوں نے چلو بھر کے پانی پیا جتنا حکم تھا. اور جو نافرمان تھے جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا انہوں نے کہا کہ اتنی مشکل سے مسافر سے سفر کر کے آ رہے ہیں اور یہاں سامنے پانی بھی ہے اور یہ کیسا حکم ہے کہ پانی بھی نہ پئیں. تو وہ پیاس سے، کیونکہ شدت تھی پیاس کی، سیدھا پانی کے اندر اپنے منہ ڈال دیا. پانی پیتے جاتے، پیاس ختم ہوتی، جیسے پانی سے منہ باہر نکالتے پیاس اور بڑھ جاتی. اتنا پانی پیا کہ پانی پی پی کے پیٹ پھٹ گیا، اس کی اموات واقع ہوگی لیکن پیاس نہیں بجھی. اس لیے جس طرح میں پہلے عرض کر رہا تھا، آپ پیسوں سے چیزیں خرید سکتے ہیں. اچھا گھر بنا لیا آپ نے، اچھا بستر لے لیا، کھانے پینے کی چیزیں لے لیں، سواری اچھی لے لی، سکون، راحت، چین، اطمینان یہ نہیں خرید سکتے. یہ تو اللہ کو راضی کرنے سے آئے گا. وہ کس طرح سے آئے گا؟ وہ اس کا طریقہ بتایا، وہ آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی ہے. اس لیے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ جب ہمیں اللہ نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے اس کا مقصد بھی ہے، اس کا ایک طریقہ کار بھی ہے، ہمیں زندگی گزارنی کیسے. ہم دنیا کے معاملے میں وہ سمجھدار ہیں
ہم اپنے بچے کو ڈاکٹری کروانی ہو تو ہم کبھی بھی انجینئرنگ والی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں کرواتے. ہم اس کو MBBS کروانے کے لیے میڈیکل یونیورسٹی میڈیکل کالج میں داخلہ کرواتے ہیں. ہمیں پتہ ہے وہیں سے ڈاکٹر بنے گا. اور چھوٹے سے چھوٹے بچے کو پتہ ہے کہ بھائی درزی کی دکان میں بنے گا. کوئی یہ نہیں کرتا کہ اپنے مکینک کا کام سیکھنے کے لیے درزی کی دکان پہ چلا گیا ہو اسے کہ بھائی مجھے گاڑی جو ہے نا وہ کھولنا سکھا. وہ بھی کہ بیوقوف جا کے مکینک کی دکان پہ جاؤ. دنیا کے اندر چھوٹے سے چھوٹے بھی شخص کو یہ پتہ ہے اپنے کام والے کو کہ یہ کام کس طرح سے ہونا ہے اور کہاں سے ہونا ہے. لیکن آخرت کے معاملے میں ہم بڑے سیدھے سادے ہیں, بڑے بھولے ہیں. بھولے ہیں نہیں, بن جاتے. ہم کہتے ہیں کہ یار زندگی تو اپنی منمانی کی گزاروں گا جیسا میرا دل چاہے گا, اور اللہ غفور رحیم ہے, اللہ معاف کر دیں گے اور اللہ مجھے جنت میں جگہ دے دیں گے. ایسا نہیں ہے. وہی زندگی اسی طرح سے گزارنی پڑے گی جیسے کہ حکم ہے. جس طرح سے ہم دنیا کے معاملے میں سمجھدار ہیں, اگر ہمیں کسی چیز میں 10 روپے کا بھی پروفٹ ہو رہا ہو تو ہم ٹریول بھی کرنا پڑے تو جاتے ہیں اور پھر وہاں سے سستی چیز خرید کے آتے ہیں کہ نقصان نہ ہو جائے. ایسے صحابہ آخرت کے معاملے میں سمجھدار تھے. وہ ایک نیکی کے لیے بھی ٹریول کرتے تھے, میلوں میلوں ٹریول کرتے تھے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں سمجھنا ہے, اپنے آپ کو سمجھانا ہے. دنیا ختم ہو رہی ہے, زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے. ہم سب چاہ بھی لیں تو بچپن واپس لوٹا نہیں سکتے. یہ گزرا ہوا پل ہے 3-4 منٹ ہے, یہ واپس لوٹا نہیں سکتے. تو زندگی نے گزرنا ہی ہے, یہ گزرے گی اور اس نے گزرتی چلے جانا ہے. ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے یہ گزر جائے گی. تو کیوں نہ زندگی ان اصولوں کے مطابق گزر جائے جن اصولوں کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے. وہ قرآن پاک کی تعلیمات ہیں. اس پہ آنا ہے, اپنے آپ کو بھی لے کر آنا ہے, ہم سب کو لے کر آنا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.